دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اپنے سفر کے 40 سال مکمل کر رہی ہے. اس ضمن میں مرکز اور حلقے کی جانب سے مختلف کیمپینز جاری ہیں. SIO آندھرا پردیش کی میقات 2013-14 یہ میقات انتہائی اہم اس لیے بھی رہی کیونکہ اسی میقات میں ریاست کی تقسیم کا فیصلہ SIO نے کیا تھا، اور یہ تقسیم کا فیصلہ بہت اہم تھا اس مناسبت سے کہ ابھی مرکزی حکومت نے آندھرا پردیش کی تقسیم کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن SIO آندھرا پردیش نے اپنے شورا میں اس بات کو طے کیا تھا اور مرکز نے اس کو قبول کیا کہ ریاست کو 2 حصوں میں ابھی تقسیم ہو جانا چاہیے تاکہ ہم ابھی سے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. تو اس مناسبت سے یہ میقات 2013-14 SIO آندھرا پردیش کی گویا آخری میقات تھی. اس میقات کے بعد 2 تیلگو ریاستیں وجود میں آئی، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے نام سے. اس فیصلے کا ایک اثر تنظیمی تھا، وہ فطری بھی تھا کہ جو ہمارے آندھرا پردیش کا کیڈر تھا وہ کافی اس بات سے ناراض تھا کہ ابھی حکومت نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا لیکن SIO نے گویا علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے. تو ایک ناراضگی سی ہمارے آندھرا پردیش کے کیڈر کے اندر تھی. تو گویا ان کو اس فیصلے کی حکمت سے واقف کروانا اور انہیں بھی اس فیصلے کی تائید کے لیے تیار کرنا، یہ گویا ایک کام تھا جو ہم نے انجام دیا. اور اس میقات میں جو علیحدہ ریاست کی تحریک چل رہی تھی اس تحریک کے اندر SIO نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. اس نے بہت ہی نازک موقع پر، جبکہ ملت کے اندر موجود جو مسلم تنظیمیں اور جماعتیں تھیں انہوں نے ابھی اس تحریک کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، سوائے جماعت اسلامی کے کسی اور نے فیصلہ نہیں کیا تھا. SIO نے گویا علیحدہ تلنگانہ موومنٹ کی تائید کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جتنے تلنگانہ کے اندر کیمپسز تھے ان کیمپسز کے اندر جو مسلم نوجوان تھے جو تذبذب کا شکار تھے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، ان سب کے لیے SIO نے گویا ایک پلیٹ فارم مہیا کروایا تھا. اور اس کیمپین کے اندر، اس موومنٹ کے اندر SIO نے بہت ہی سرگرمی کے ساتھ اپنا رول پلے کیا، اور پورے تلنگانہ کی جو مین اسٹریم اس وقت کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھی ان مین اسٹریم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں SIO نے اپنا نام درج کروایا تھا. تو ایک پورا جو 2 سال کی میقات تھی وہ ان سرگرمیوں کا اس میقات کے اندر بڑا رول تھا. دوسری طرف ہم نے اس بات کی بھی کوشش کی تھی کہ کیونکہ قریب ہی میں ریاست کی تقسیم ہو ہی جائے گی، پولیٹیکل تقسیم بھی ہوگی، تو ہم نے پہلے تقسیم کا فیصلہ کیا تو آندھرا پردیش کے اندر جو تنظیم کی نازک پہلو تھے اس کو اسٹرینتھن کرنا، اس پر ہمارا کافی زور تھا کہ آندھرا کے اندر جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے، وہاں ریسورسز کو ہم پرووائڈ کر سکیں، اور جو ہماری لیڈرشپ وہاں پر فیوچر میں ابھر کر آئے گی ان کی تربیت کا، ان کو اسٹرینتھن کرنے کا کام کیا جائے. تو اس پر بہت زیادہ توجہ تھی کہ ہم آندھرا پردیش کا جو سیٹ اپ قریب ہی میں علیحدہ ہونے جا رہا ہے ہم اس کو ٹرین اپ کر سکیں، اس کو امپاور کر سکیں. اور الحمدللہ اس ضمن میں کافی اقدامات بھی کیے گئے اور ان اقدامات کا بڑا فائدہ تقسیم کے بعد ہوا. ایک دوسرا محاذ تھا جو تزکیہ کے ضمن میں اس میقات میں خصوصیت سے ہمارے پیش نظر تھا کہ ان سرگرمیوں کے نتیجے میں جو ایکٹیویزم تنظیم کے اندر بڑھا تھا، اس ایکٹیویزم کے نتیجے میں ہمارے مختلف گوشوں سے یہ احساس ابھر کر سامنے آیا تھا کہ تزکیہ کی جو کیفیت ہے اس کے اندر کمی، بولیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کا پارٹیسپیشن ہمارے کیڈر کر رہا ہے تو تزکیہ پر ان کی توجہ کم ہے. تو اس ضمن میں پوری ریاست کے جو ممبران ہیں ان کی انفرادی تزکیہ پر زور دیا گیا، جس کے لیے حلقے کی سطح سے تقریباً 60 سے 70% جو ہمارے ممبرس ہیں ان کے ساتھ انفرادی
ملاقات کا منصوبہ بنایا گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی گئی، اور خصوصاً تزکیہ اورینٹڈ جو پروگرامز ہو سکتے ہیں ان پروگرامز کو بڑی دلچسپی کے ساتھ منعقد کیا گیا تھا۔ تیسری چیز جو اس میقات میں ہمارے پیش نظر تھی وہ دعوت تھی کہ ابھی جب آندھرا پردیش سے تلنگانہ علیحدہ ہو جائے گا تو گویا ہماری جو پوری کی پوری دعوتی سرگرمیاں ہوا کرتی تھی ان میں آندھرا کے ہمارے ممبرز کا بڑا رول ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک جب علیحدہ ریاست تلنگانہ وجود میں آئے گی تو ہمارے پاس دعوت کی فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ کم ہوں گے، لہٰذا ابھی سے تلنگانہ کے اضلاع میں دعوتی دلچسپی رکھنے والے ممبرز کو تیار کیا جائے، اور اس تیاری کے اندر جو آندھرا کے ہمارے ایکسپرٹس ہیں یا ممبرز ہیں ان کی ہم سروسز کو یوٹیلائز کریں۔ تو اس زبان میں مختلف پروگرامز کیے گئے، ایک بڑی دعویٰ کیمپین بھی اس موقع پر کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیلڈ دعویٰ کا ایک تجربہ بھی ہم نے کیا تھا کہ فیلڈ دعویٰ میں جو آندھرا کے ہمارے دعوتی کام کرنے والے ممبرز ہیں ان کو تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بھیجا گیا تھا کہ وہ 8 دن 10 دن وہاں پر قیام کریں اور وہاں موجود ہمارے ممبرز کو اپنے ساتھ لیں اور فیلڈ پر جائیں اور ان کو فیلڈ پر ٹرینڈ کریں۔ تو یہ ایک اچھا تجربہ رہا جس سے تلنگانہ کے اضلاع میں بھی جو ہمارے ممبرز ہیں ان میں دعوتی دلچسپی بھی پیدا ہوئی، اور دعوت کی فیلڈ میں کام کرنے کے دوران آنے والے سوالات اور آنے والی جو مختلف تکالیف ہو سکتی ہیں اور اس کو کس طرح سے رسپونڈ کیا جائے اس کو انہوں نے سمجھا تھا۔ تو دعوت بھی ایک اہم کنسرن ایریا اس موقع پر ہمارے پیش نظر تھا۔ تیسرا محاذ جس پر ایس آئی او آندھرا پردیش نے کام کیا تھا وہ ایجوکیشن کا تھا۔ ایجوکیشن کے ضمن میں جہاں عام جس طرح کے کام ہوئے تھے ان میں ایک اہم کام یہ تھا کہ ایک ایجوکیشن اسٹریٹجی سیل حلقے کی سطح پر بنایا گیا تھا۔ اس سیل کا کام یہ تھا کہ وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں ان پالیسیز کی اسٹڈی کریں، اور اس کی نہ صرف اسٹڈی کریں بلکہ اس میں کیا ہمارا انٹرونشن ہو سکتا ہے، اس پر کیا ہمارا تنظیم کو موقف اختیار کرنا چاہیے، اس ضمن میں وہ حلقے کو بتائے۔ تو اس ایجوکیشن اسٹریٹجی سیل نے بہت اچھا کام کیا۔ اس موقع پر بہت ساری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پالیسیز کا انہوں نے جائزہ لیا، اور اس پر ایس آئی او کا کیا موقف ہونا چاہیے اس موقف سے بھی انہوں نے موقف کی جانب انہوں نے رہنمائی کی۔ وہیں مختلف ایکٹیویٹیز بھی اس اسٹڈی کے نتیجے میں بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی ہم نے کی، جیسے آر ٹی کے ضمن میں اویئرنیس کی کیمپینز کی گئی، اور گورنمنٹ کالجز اور جو سکولز ہیں ان کے مسائل کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا تھا۔ تو یہ ایک ایجوکیشن کے ضمن میں ایک اچھی پیش رفت رہی تھی۔ ایک اہم نمایاں سرگرمی اس میقات کی کارواں تھا جو تقریباً آندھرا پردیش کے تمام ہی اضلاع میں کور کیا گیا تھا۔ نیشنل پریزیڈنٹ کے دورے کو اس کارواں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ تقریباً 17-18 اضلاع کو اس کارواں کے اندر کور کیا گیا تھا۔ بڑے میسو پبلک میٹنگز آرگنائز کیے گئے تھے، کالجز کیمپسز کے سے نوجوانوں کو ان کا پبلک میٹنگز کے اندر جمع کیا گیا تھا۔ تو ایک بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی، ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہے ایس آئی او کی سرگرمیوں سے واقف بھی ہوئے تھے اور وابستہ بھی ہوئے تھے۔ تو ایک بڑا یہ بھی ایک بڑی اس دوران ایک ایکٹیویٹی تھی۔ میقات 2013 اور 14 کی ایک اہم ایریا ہمارا یونیورسٹیز کے اندر ہمارے کاموں کو اسٹیبلش کرنے کا تھا۔ تو اس دور میں ابھی بہت بڑے پیمانے پر ہم جو یونین الیکشنز ہوا کرتے تھے اس میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے۔ تو اس موقع پر ہم نے پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس وقت مانو کے اندر یعنی مولانا آزاد یونیورسٹی کے اندر، ایچ سی یو کے اندر اور افلو کے اندر، ان 3 یونیورسٹیز کے اندر جو انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات میں ایس آئی او نے ایک اچھی تیاری کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں وہاں جو الگ الگ نشستیں ہوتی تھی پہلی دفعہ ان نشستوں پر ایس آئی او کے ممبرز جو ہے الیکٹ ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ہمارا آغاز تھا کہ یونین کے اندر ہم نے اپنی جیت درج کروائی تھی، اور وہاں کی یونیورسٹی کی جو مین اسٹریم پولیٹکس ہوتی تھی اس پولیٹکس کے اندر ایس آئی او نے اپنے رول کو منوایا تھا۔
بہرحال یہ وہ سرگرمیاں تھیں جو میقات 2013 اور 14 کی کچھ اہم سرگرمیاں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اس دوران کی گئی تھی۔ ایسے بہت سارے اور ایکٹیویٹیز بھی رہے تھے۔ تو بہرحال یہ قافلہ اپنی سمت سفر جاری ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ عیسائیوں کے جس طرح سے اس نے اپنے 40 سال مکمل کیے ہیں، وہ اسی سرگرمی کے ساتھ ملت اور ملک کی مختلف ایشو کے اندر کام کرتی ہوئی آگے بڑھے۔ جزاک اللہ خیر۔ دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان عیسائیوں۔